السلام علیکم۔ صلاۃ تسبیح کی نماز پڑھنے کا طریقہ کیا ہے؟ اس کی نیت کیسے کی جاتی ہے؟ اس کا وقت کب ہے؟ اس میں کون سی تسبیح ہم نے پڑھنی ہے؟ اس کے کتنے رکعات ہے؟ ہر رکعت میں کون سی سورت پڑھنی ہے؟ یاد رکھنا، رمضان المبارک ہے اور رمضان المبارک کے آخری لمحات چل رہے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اس رمضان میں صلاۃ تسبیح کی نماز پڑھ لے۔ تو میں آپ لوگوں کے ساتھ صلاۃ تسبیح کی نماز پڑھنے کا پریکٹیکل طریقہ بتاؤں گا کہ کس طریقے سے ہم نے صلاۃ تسبیح کی نماز ادا کرنی ہے، ٹھیک ہے نا؟ دیکھو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس نماز کے ذریعے سے اللہ رب العزت آپ کے اگلے پچھلے صغیرہ گناہ، کبیرہ گناہ، کلم کھلا گناہ، چھپ کے گناہ سارے معاف فرما دیتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ بہت ہی اہمیت والی نماز ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اس نماز کو باقاعدگی سے پڑھتے رہے۔ اگر بندہ کوشش کر لے کہ پورے رمضان میں اس کو ہر روز صلاۃ تسبیح کی نماز پڑھے، لیکن اگر یہ ممکن نہ ہو تو پھر رمضان میں ایک دفعہ صلاۃ تسبیح کی نماز پڑھ لینا چاہیے، ٹھیک ہے نا؟ تو میں آپ لوگوں کے ساتھ اس کا طریقہ پریکٹیکل شیئر کرتا ہوں۔ اس طریقے سے آپ صلاۃ تسبیح کی نماز پڑھیں گے۔ سب سے پہلے ہم نیت کریں گے، ٹھیک ہے نا؟ نیت کسے کہتے ہیں؟ نیت اصل میں دل کے پختہ ارادے کو کہا جاتا ہے۔ آپ کے دل کے اندر ایک عزم آیا، ایک ارادہ آیا، یہ نیت ہے۔ آپ یہ نیت کر لے کہ میں 4 رکعت صلاۃ تسبیح کے نماز ادا کر رہا ہوں یا کر رہی ہوں واسطے اللہ تبارک و تعالیٰ کے منہ میرا قبلہ شریف کی طرف، ٹھیک ہے نا؟ یہ آپ نے نیت کر لی۔ اس کے بعد آپ تکبیر تحریمہ کہیں گے، اللہ اکبر، ٹھیک ہے نا؟ تکبیر تحریمہ کہنے کے بعد آپ جو ہے نا ثنا پڑھیں گے، ہاتھ باندھ لیں گے ناف کے نیچے اور آپ ثنا شروع کریں گے۔ سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک۔ اس کے بعد آپ نے یہ تسبیح پڑھنی ہے 15 دفعہ، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، ٹھیک ہے نا؟ 15 دفعہ 15 دفعہ جب آپ یہ کمپلیٹ کر لیں، اس کے بعد آپ نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس کے بعد آپ نے سورۃ فاتحہ یہ پڑھنی ہے۔ پھر اس کے بعد سورۃ فاتحہ پڑھنی ہے۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ اس کے بعد آپ جو ہے نا سورت میں لیں گے۔ میں آپ لوگوں کے سامنے قل هو اللہ احد کی تلاوت کرتا ہوں، یعنی اگر آپ مختلف صورتیں اس میں پڑھنا چاہتے ہو تو وہ بھی آپ پڑھ سکتے ہو، لیکن اگر آپ ایک ہی صورت پڑھنا چاہتے ہو تو بھی آپ پڑھ سکتے ہو۔ یعنی ضروری نہیں ہے کہ مختلف صورتیں آپ اس میں پڑھیں، لیکن بہتر ہے کہ آپ مختلف صورتیں اس میں تلاوت کر لیں۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ تو سورہ اخلاص پڑھنے کے بعد آپ 10 مرتبہ یہ تسبیح پڑھیں گے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، ٹھیک ہے نا؟ اس کے بعد جو ہے نا اللہ اکبر کہہ کر رکوع میں جانا ہے، اور رکوع میں جا کر یہ تسبیح آپ پڑھیں گے، سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم۔ پھر رکوع میں آپ نے 10 مرتبہ یہ تسبیح پڑھنی ہے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، ٹھیک ہے نا؟ پھر اس کے بعد سمع اللہ لمن حمدہ ربنا ولک الحمد،
پھر اس کے بعد 10 مرتبہ یہ تسبیح پڑھنی ہے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ پھر اس کے بعد اللہ اکبر کہہ کر سجدے میں جانا ہے، اللہ اکبر، اور یہ تسبیح پڑھنی ہے، سبحان ربی الاعلی سبحان ربی الاعلی سبحان ربی الاعلی۔ پھر سجدے میں آپ نے اس کے بعد یہ تسبیح پڑھنی ہے 10 مرتبہ، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ پھر آپ جو ہے نا اللہ اکبر کہہ کر 2 سجدے کے درمیان آپ بیٹھیں گے، اور اس میں بھی آپ نے 10 مرتبہ یہی تسبیح آپ نے پڑھنی ہے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ پھر اللہ اکبر کہہ کر سجدے میں جانا ہے، اللہ اکبر اور سبحان ربی الاعلی، یہ 3 مرتبہ پڑھنا ہے، اور اس کے بعد 10 مرتبہ یہ تسبیح پڑھنی ہے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، ٹھیک ہے نا۔ پھر اس کے بعد اللہ اکبر کہہ کر اور آپ نے دوسری رکعت کے لیے اٹھنا ہے۔ تو آپ شمار کر لے کہ ثنا کے بعد آپ نے 15 مرتبہ پڑھ لی، پھر اس کے بعد جو ہے نا آپ نے سورہ فاتحہ کے بعد سورہ اخلاص کے بعد آپ نے 10 مرتبہ 25 دفعہ ہوئے، پھر اس کے بعد آپ رکوع میں چلے گئے، وہاں پہ 10 مرتبہ 35 دفعہ، رکوع سے اٹھے 10 مرتبہ 45 دفعہ، پھر اس کے بعد آپ سجدے میں گئے اور سجدے میں آپ نے 10 مرتبہ پڑھ لیا 55 دفعہ، پھر 2 سجدے کے درمیان 65 دفعہ، پھر دوسرے سجدے میں گئے اور 10 مرتبہ وہاں پہ بھی یہ تسبیح پڑھ لی، 75 دفعہ یہ تسبیح ہوئی، ٹھیک ہے نا۔ پھر اسی طرح ہر رکعت میں اسی طریقے سے آپ نے یہ تسبیحات پڑھنی ہے، اور ہر رکعت میں 75 دفعہ ہوگا تو یہ 300 دفعہ یہ تسبیحات ہوں گے، اور اسے صلاۃ تسبیح کی نماز کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ جب آپ دوسری رکعت کے لیے اٹھیں گے تو آپ نے بسم اللہ سے پہلے آپ نے یہ تسبیح مطلب 15 دفعہ پڑھنی ہے بسم اللہ سے پہلے، اور اس کے بعد جب آپ یہ تسبیح پڑھ لیں سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر 15 دفعہ، پھر بسم اللہ، پھر اس کے بعد سورۃ فاتحہ کے بعد سورت ملائیں گے قل هو اللہ احد، پھر اس کے بعد آپ نے 10 مرتبہ پھر پڑھنی ہے، ٹھیک ہے نا۔ پھر اس کے بعد رکوع میں 10 مرتبہ، پھر سمع اللہ لمن حمدہ کے بعد 10 دفعہ، پھر اس کے بعد سجدے میں 10 دفعہ، 2 سجدے کے درمیان 10 دفعہ، پھر دوسرے سجدے میں 10 دفعہ، پھر آپ اتحیات میں بیٹھیں گے، اتحیات پڑھ کر اس کے بعد آپ نے تیسری یعنی عبدو و رسول تک آپ پڑھ لیں، پھر آپ تیسری رکعت کے لیے اٹھیں گے، اور پھر جو ہے نا 15 دفعہ یہ تسبیح سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، پھر اس کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر سورۃ فاتحہ الحمد للہ رب العالمین یہ شروع کرنی ہے، پھر اس کے بعد سورت ملیں گے قل هو اللہ احد، اور پھر اس کے بعد رکوع سے پہلے 10 مرتبہ یہ پڑھیں گے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، پھر اس کے بعد رکوع میں پھر سمع اللہ لمن حمدہ اس میں تسبیح، اور اس کے بعد سجدے میں تسبیح، اور اس کے بعد 2 سجدے کے درمیان، پھر اس کے بعد دوسرے سجدے میں، ٹھیک ہے نا۔ پھر آپ چوتھی رکعت کے لیے اٹھیں گے، اور اسی طریقے سے اس میں بھی آپ یہ تسبیح پڑھ لیں گے، آخر میں آپ سلام پھر لیں گے اور آپ دعا کر لیں۔ اس طریقے سے آپ جب صلاۃ تسبیح کی نماز پڑھیں گے اللہ رب العزت آپ کو اجر عطا فرمائیں گے، اور آپ کے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے، ٹھیک ہے نا۔ تو رمضان المبارک میں ایک دفعہ اس نماز کو پڑھ لینا چاہیے۔ امید کرتا ہوں آپ لوگوں کو یہ طریقہ پسند آ چکا ہوگا۔ ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت چاہتا ہوں، السلام علیکم۔